تھی۔ یہودیوں کی صفت، یہودیوں کی عادت شروع ہی سے یہی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، اور میرے بھائیوں شروع سے تھی ہی، لیکن اس زمانے میں بھی یہودی کی یہی پلاننگ ہے کہ وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کی پوری کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ حال یہ ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو بڑی اچھی طریقے سے تسلیم کرتے ہیں۔ اس پر میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بات کو سننے کے بعد ہمیں یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کتنی ضروری ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہم تک پہنچایا ہے، اس پیغام پر ہم سب کے لیے عمل کرنا کتنا ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو ختم ہو جائے گی، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور اللہ پاک نے ہمیں دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ مسلمان منافق، جو اوپر کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اندر سے اسلام کا دشمن ہے، اندر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، مسلمان منافق اور یہودی کے درمیان کسی چیز کے بارے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اب لڑائی جھگڑا ہوا تو مسلمان منافق کیا کہتا ہے کہ ہمارے سردار کعب ابن اشرف جو منافقین کا سردار ہے اس کے پاس فیصلہ کرواتے ہیں، اور یہودی کہتا ہے نا تیرے نبی کے پاس، کیونکہ یہودی تو وہ منافق مسلمان کو مسلمان ہی سمجھتا ہے، یہودی کو تو معلوم نہیں کہ یہ منافق ہے، وہ تو اس کو سچا مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں محمد کے پاس فیصلہ کروائیں گے۔ چنانچہ وہ منافق مسلمان تیار ہو گیا اور وہ سوچنے لگا کہ میں تو محمد کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اگرچہ وہ کلمہ اوپر کا پڑھ رہا تھا لیکن دماغ میں یہ خیال تھا میں نے اپنے آپ کو ظاہر میں تو مسلمان سمجھا ہے، میں اپنے آپ کو بظاہر تو مسلمان ظاہر کرتا ہوں، محمد تو میرے حق میں ہی فیصلہ کرنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دونوں یہودی اور منافق مسلمان دونوں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے ہیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرنے والے تھے، آپ بے انصافی کرنے والے نہیں تھے، آپ سچائی کو پسند کرتے تھے، آپ امانت داری کو پسند کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی باتوں کو بھی سنا اور منافق مسلمان کی باتوں کو بھی سنا، لیکن اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی حکمت نصیب فرمائی تھی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بڑی شان نصیب فرمائی تھی، آپ انصاف کرنے والے تھے، اس لیے تو ہمارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا بیٹی فاطمہ دنیا کی زندگی میں جتنے نیک اعمال کرنے ہیں کر لے، دنیا کی زندگی میں جتنا اللہ کو راضی کر سکتی ہے کر لے، کل قیامت میں تو یوں کہہ کر نجات نہیں پا سکتی کہ میرے ابا نبی تھے، میرے ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اندازہ لگائیے ہمارے نبی نے فرمایا انسان جتنے بھی نیک اعمال کرے گا وہ سارے نیک اعمال اس کے ساتھ آئیں گے، وہاں رشتہ داری کام آنے والی نہیں ہے، وہاں دنیا کے تعلقات کام آنے والے نہیں ہیں۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے، چونکہ یہودی بھی تو ایک انسان ہے، مسلمان منافق بھی تو ایک انسان ہے، دونوں کی بات کو سننے کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا، اس لیے کہ حق اس کا تھا، وہ چیز اس کی تھی جس کے بارے میں دونوں کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو رہا تھا۔ اب مسلمان منافق کو بڑا غصہ آ گیا کہ میں محمد کا کلمہ پڑھنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد نے میرے حق میں فیصلہ نہ کیا بلکہ محمد نے اپنے دشمن کے یعنی یہودی کے حق میں، یہودی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن، اس بات سے اندازہ لگانا چاہیے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو جاوے اور ہمیں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے بٹھاوے تو انصاف کو سامنے رکھنا چاہیے، اس وقت دوست اور دشمنی کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے۔ حالانکہ یہودی تو ہمارے نبی کا کٹر دشمن ہے، پھر بھی ہمارے نبی نے یہودی کا حق تھا تو فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر منافق مسلمان راضی نہیں ہے، اور منافق مسلمان نے فوراً کہہ دیا
کہ میں اس فیصلے پر راضی نہیں ہوں, مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے. یہودی سے کہہ دیا. یہودی نے کہا کہ اگر کوئی بات نہیں, دیکھ تو تیرے نبی میرے نبی تو تھے نہیں, تو جن کا کلمہ پڑھتا ہے, تو جن کو نبی مانتا ہے, انہوں نے فیصلہ کیا ہے, میں تو اس فیصلے پر راضی ہوں. اگر تو راضی نہیں ہے تو ہم دوسری مرتبہ بھی فیصلہ کروانا چاہے تو کروا سکتے ہیں. اب وہ منافق مسلمان سوچ رہا ہے کہ ایک کام کرتے ہیں, فیصلہ حضرت عمر کے پاس کروانے کے لیے جاتے ہیں, اس لیے کہ حضرت عمر یہودیوں کے بارے میں بڑے سخت ہیں, اسلام کے دشمنوں کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے ایک شان نصیب فرمائی تھی, ایک مقام نصیب فرمایا تھا, ایک مرتبہ نصیب فرمایا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ اسلام کو نہ ماننے والے لوگ, کفر کرنے والے لوگ, اسلام کے دشمن لوگ یہ بات کہنے پر مجبور ہیں کہ اگر فاروق اعظم دنیا میں 2 سال اور زندہ رہ جاتے, دنیا سے کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا. اللہ نے وہ شان نصیب فرمائی تھی. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا, اب میں آخری نبی ہوں, اب میرے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہے, لیکن اگر اللہ نے کسی میں نبی بننے کی صلاحیت رکھی ہے تو حضرت عمر میں رکھی ہے. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا, عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. اندازہ لگاؤ کیا شان نصیب فرمائی ہوگی, کیا مقام نصیب فرمایا ہوگا. اور علماء فرماتے سارے کے سارے صحابہ کرام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں, اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہے. اللہ پاک نے وہ شان نصیب فرمائی تھی. تب وہ منافق مسلمان کہتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, نبی تو مصروف تھے, نبی نے ہماری بات مکمل طور پر سنی نہیں. وہ الزام لگا رہا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, ہم فاروق اعظم سے فیصلہ کرواتے ہیں. یہودی نے کہا تیرا دل چاہے اس سے فیصلہ کروا لے, میں نے محمد سے فیصلہ کروا لیا ہے, اب میں راضی ہوں, تو جس کے پاس فیصلہ کروانا چاہتا ہے. میں نے کہا نا یہودی اس زمانے میں بھی چالاک تھا اور آج بھی چالاک ہیں, بے وقوف بنائے ہیں, نادان بنائے ہیں, تو یہ مسلمان بنا ہے. یہ مسلمان بنا ہے کہ یہودیوں نے مسلمانوں کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی, آج تک کر رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اس کے باوجود یہ مسلمان نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں اور یہودیوں کی فیشن کو اپنانے کو تیار ہے. حالانکہ آج بھی وہ دشمن ہیں, آج بھی اس کی پوری کوشش ہے کہ مسلمانوں کو دنیا سے تباہ و برباد کر دیا جائے. میرے بھائیوں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹکرا کر وہ منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچائے. یہودیوں اور منافق مسلمان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے. پوچھا کیوں آئے ہو؟ منافق مسلمان کہنے لگا اور یہودی کہنے لگا کہ ہمارے درمیان ایک چیز کے بارے میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے, ہم آپ سے انصاف چاہتے, ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اچھا انصاف چاہتے ہو, فیصلہ کروانے کے لیے آئے ہو. یہودی نے کہا, حضرت عمر فاروق سے کہہ دیا, کان میں کہا کہ فاروق اعظم میں آپ کے فیصلے پر 100% راضی ہوں. حضرت فاروق اعظم سے یہودی نے کہہ دیا, کھل کر یہ بات کہہ دی وہ منافق مسلمان کے سامنے کہ میں آپ کے فیصلے پر 100% راضی ہوں, لیکن یہ مسلمان ہے, حالانکہ حقیقت میں تھا منافق, یہ مسلمان ہے, اس سے پوچھ لو آپ کے فیصلہ کرنے سے پہلے ایسی ہستی نے فیصلہ کیا ہے, ایسے انسان نے فیصلہ کیا ہے, اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان ہو ہی نہیں سکتا. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جلال آ گیا, غصہ آ گیا کہ محمد عربی کے پاس فیصلہ کروا کے آئے ہو. یہودی نے کہا ہاں محمد عربی نے فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ میرے حق میں کیا ہے, لیکن یہ مسلمان, وہ تو تھا منافق, یہ مسلمان اس فیصلے کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اب حضرت فاروق اعظم نے وہ مسلمان منافق کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہاں محمد سے فیصلہ کروا کے آئے ہو. وہ منافق مسلمان کہنے لگا ہاں فیصلہ تو کروایا, لیکن مجھے وہ فیصلہ منظور نہیں ہے, میں تو آپ انصاف والے ہیں, میں تو آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تشریف رکھو, میں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں. روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم اپنے گھر کے اندر گئے اور ننگی تلوار کو اٹھایا اور منافق کی گردن کو اڑا دیا اور کہا کہ جو محمد عربی کے فیصلے
کو نہیں مانتا، عمر اس کا فیصلہ اسی طریقے سے کر دیتا ہے۔ وہ گردن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنے والی نہ ہو، وہ گردن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے سامنے لبیک کہنے والی نہ ہو، عمر اس گردن کو زمین پر اونچا رہنا پسند نہیں کرتا، زندہ رکھنا پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ گردن تو زمین کے اندر چلی جانے کی حقدار ہے۔ اب حضرت فاروق اعظم نے منافق کو قتل کر دیا، لیکن منافقین کی تو ایک بہت بڑی جماعت تھی، بہت بڑا گروپ تھا، سارے منافقین میں ایک افراتفری پھیل چکی ہے کہ عمر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، اور قتل کا بدلہ شریعت میں قتل ہے، مسلمان کو قتل کر دیا۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ آیا، یعنی کیس آیا، اور منافقین تقاضا کر رہے ہیں کہ عمر نے ایک ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، مسلمان کو قتل کیا ہے، ہم قتل کے بدلے میں قتل کریں گے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہے، اور حضرت فاروق اعظم کو بلایا اور ساری بات پوچھی۔ فاروق اعظم نے فرمایا حقیقت یہ تھی کہ وہ آپ سے فیصلہ کروا کے آئے تھے، اور آپ کے فیصلہ کر دینے کے بعد وہ میرے پاس فیصلہ کروانے آئے تھے، تو میرے پاس میرے نبی کے فیصلے کو نہ ماننے والے کے لیے یہی فیصلہ ہے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم کو ہمارے نبی نے فرمایا فاروق کم سے کم قتل تو نہ کرتے، ظاہر میں تو تھا مسلمان، اب ہمارے نبی پریشان ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم لے کر جبریل امین کو بھیجا، اور قرآن کریم میں کیا خوبصورت بات بیان فرمائی، فلا وربک۔ عربی جاننے والے علماء اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اللہ قرآن کریم میں فرماتے فلا وربک، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان قسم کب کھاتا ہے؟ جب وہ مجبور ہوتا ہے، اپنی بات کسی کو منوانی ہوتی ہے۔ اللہ تو کسی سے مجبور نہیں ہے، لیکن کتنی پکی بات کرنا مقصود ہے۔ فلا وربک، میرے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون۔ فاروق اعظم نے مسلمان کو قتل نہیں کیا ہے، لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتے میرے محبوب آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، علماء جانتے ہیں یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ لا یؤمنون کے معنی فیوچر کے بھی ہیں، مستقبل کے بھی ہے، فی الحال بھی، اور قیامت تک لا یؤمنون، وہ آدمی مومن نہیں ہے اور قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے، پھر آگے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہ مانے، اور فیصلے کو دل سے ماننا، ظاہر سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہونا چاہیے، اور باطن میں بھی ہونا چاہیے۔ ظاہر میں بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرے، اور باطن میں بھی تسلیم کرے۔ جیسے بعض دفعہ آدمی سوچتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے، اب اس کو وراثت میں حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ اس سے کوئی نسل چلتی نہیں ہے، ہم نے اس کو بہت سارا جہیز میں سامان دے دیا ہے، ہم نے اس کو بہت سارا جہیز دے دیا ہے، اب اس کو جہیز دے کر اس کو سسرال روانہ کر دیا ہے، اب اس سے ہماری کوئی نسل چلتی نہیں ہے، لیکن اس کو وراثت کا حصہ دینے کی کیا ضرورت ہے، دل میں یہ خیال ہوتا ہے، لیکن کیا کرے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے، اس لیے دینا پڑتا ہے۔ فرمایا یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ظاہر میں بھی میرے نبی کے فیصلے کو مانے، اور باطن سے دل سے میرے نبی کے فیصلے کو مانے، تب جا کے وہ مومن ہو سکتا ہے، ورنہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، صرف ایک منافق مسلمان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فیصلے کو نہیں مانا۔ اس آیت میں اللہ پاک نے حضرت فاروق اعظم کی بات کو کتنا پختہ کر دیا۔ منافق نے ایک فیصلے کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ قتل کر دیا گیا۔ میرے بھائی
بھائیوں ہم نے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں فیصلے، نماز پڑھنا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، رمضان کے روزے رکھنا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، حج کرنا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، زکوٰۃ کا اہتمام کرنا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، حرام سے اپنے آپ کو بچانا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچانا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، غیبت نہ کرنا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، حسد نہ کرنا نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، چغلی نہ کرنا یہ نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا، آپس میں نفرت بھری زندگی نہ گزارنا یہ میرے نبی کا فیصلہ لیکن آج کا مسلمان نہیں مانتا۔ تو جو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ سینکڑوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ٹھکرانے والا کہاں کا مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ تو منافق کا بھی سردار بن چکا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس